معنی یہ ہے کہ جو مال تمہارے قبضے میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دے دیے ہیں، تم حقیقتاً ان کے مالک نہیں ہو، نائب اور وکیل کی حیثیت سے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جس طرح نائب اور وکیل کو مالک کے حکم سے خرچ کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، کوئی تردد نہیں ہوتا، تو تمہیں بھی کوئی تعامل اور تردد نہ ہو کہ جس نے مال دیا ہے، جو مال کا مالک ہے، اسی کے حکم سے خرچ کرنا ہے، تم تو ایک وکیل اور نائب کی حیثیت رکھتے ہو۔ فالذین آمنوا منکم، تو جو تم میں ایمان لائے، وانفقوا لہم اجر کبیر، اور اس کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، والرسول یدعوکم، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور برہانے اور حجتیں پیش کرتے ہیں اور کتاب الہی سناتے ہیں، تو اب تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ یعنی اے لوگوں، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تمہارے سامنے معجزات دکھا رہے ہیں، برہان پیش کر رہے ہیں، حجت پیش کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب تمہیں سنا رہے ہیں، اب تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقین ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم سے یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور تم نے اقرار کیا تھا، اب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ روشن آیتیں اتارتا ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے، یعنی کفر و شرک کی اندھیریوں سے ایمان کے نور کی طرف اللہ لے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ گے، مال اسی کی ملک میں رہ جائیں گے اور تمہیں خرچ کرنے کا ثواب بھی نہ ملے گا، اور اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ثواب بھی پاؤ۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے، تمہیں وقت دیا ہے کہ تم اس مال سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، مال تو یہیں رہ جائے گا اور تمہیں خرچ کرنے کا ثواب بھی نہ ملے گا۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، جبکہ مسلمان کم اور کمزور تھے۔ اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین ہے۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی ان کے ایک مد کے برابر نہ ہو، نہ آدھے مد کے۔ مد ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے جاتے ہیں،
یعنی یوں سمجھ لیں کہ آدھا کلو جو یا 1 پاؤ جو وہ صحابی خرچ کریں جو مہاجر ہیں، انصار ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں، اور کوئی دوسرا مسلمان احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ 7 میل تک پھیلا ہوا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو سابقین اولین میں سے ہے اور 1 پاؤ جو وہ خرچ کرے۔ شان نزول حضرت کلبی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام لائے، اور پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، یعنی پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ البتہ درجات میں فرق ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ اعلیٰ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی۔ کسی صحابی کی بھی توہین کرنا یہ گمراہی ہے، جو کسی ایک صحابی کی توہین کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی اور دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی توہین کرے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک ترتیب یہ ہے کہ تمام صحابہ میں افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی ہیں، پھر دیگر صحابہ کرام کے درجے ہیں۔ تو جو حضرت علی کو حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق پر فوقیت دے اور کہے کہ سب سے پہلے نمبر پر حضرت علی ہیں، پھر صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ اللہ تعالی عقائد حقہ کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے ہمیں صحیح معنوں میں الفت و محبت عطا فرمائے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی یہ وہ صحابہ ہیں جو ایمان لے آئے تھے اور سچے دل سے مومن ہو چکے تھے، لہذا ان کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ نہیں یہ منافق تھے اور دل سے ایمان نہیں لائے تھے، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ان کے ایمان کی تصدیق فرمائی ہے، تو جو ان کی توہین کرے وہ رافضی ہے، وہ بدبخت ہے، وہ خارجی ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ جو سنی ہوگا وہ نہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے گا، نہ حضرت ابو سفیان کی، نہ حضرت ہندہ کی، نہ حضرت وحشی کی، وہ کسی صحابی، کسی اہل بیت میں سے کسی فرد کی توہین نہیں کر سکتا۔ جو بے ادب ہے اللہ تعالی ہمیں ان بے ادبوں کے قرب سے بچائے اور اللہ تعالی صحیح عقیدے پر ہمیں گامزن فرمائے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سورہ حدید کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔